السلام علیکم دوستو، اسلامک سچے قصے، دلچسپ سچی کہانیاں، سیرت النبی، صحابہ کی زندگی، نبیوں کے قصے، اسلامک موٹیویشنل اسٹوریز کا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ قصہ حضرت حسن و حسین کی شہادت کا ہے۔ دوستو، کربلا کی درد بھری داستان سننے سے پہلے حضرت حسن و حسین کی مکمل زندگی سن لیجئے تاکہ ہم پھر اچھی طرح سے کربلا کے اس واقعے کو سمجھ سکیں۔ تو حضرت حسن و حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے۔ پھر حضرت حسن کو گود میں لے کر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے، یعنی اس کا نام حسن رکھا۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی ہمارے حضور جلدی سے گھر آئے اور اپنے ناتی کو گود میں لیتے ہوئے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام تو حسین ہے۔ ہمارے نبی اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن و حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ دوستو، یہ تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و حسین سے محبت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور تک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پھونک مار رہا ہے، اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن و حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھا ہے۔ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے تو حضرت حسن و حسین نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، میرے بچے حسن و حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ، میں حسن و حسین کو باہر لیے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ورنہ یہ دونوں گھر میں بھوکے ہی تمہیں بہت پریشان کریں گے۔ اس لیے اے اللہ کے رسول، حضرت علی حسن و حسین کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے باغ کی طرف چل دیے۔ اس کے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ دوپہر کی دھوپ بڑھتی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی، دھوپ تیز ہونے لگی ہے، اس لیے جلدی سے میرے بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بس میں جلد ہی حسن و حسین کو گھر لے کر پہنچتا ہوں۔ اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی نے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے بچے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو منبر سے نیچے اتر آئے، لیکن اتنی دیر میں صحابہ اکرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب میں نے اپنے بچوں کو گرتا ہوا دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب منبر سے نیچے اتر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن
کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا، کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن و حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین کی بہت تعریف کی تو آپ نے اس شاعر کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ اس پر ایک صاحب نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ نے اسے اتنا زیادہ مال کیوں دے دیا؟ حضرت حسین نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ اے حسین، تم فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے میں نے شرم میں اسے اتنا زیادہ مال دے دیا۔ ایک بار حضرت حسن مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا اس کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی آدھی روٹی کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اے لڑکے، تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے تھا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہی کا باغ ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں پر رہنا۔ اور پھر حضرت حسن باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس لڑکے کے ساتھ باغ کو بھی خرید لیا، اور پھر واپس اس لڑکے کے پاس آ کر کہا کہ اے لڑکے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ تو اس لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں وہی مانوں گا۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم میری طرف سے آزاد ہو اور یہ پورا باغ بھی اب تمہارا ہے۔ دوستو، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے کچھ واقعات تھے۔ اب اگلی ویڈیو میں حضرت حسن و حسین کی شہادت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔